الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وصحبه وسلم لو كان بعدي نبيا لكان عمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ یوں تو سب کی پیاس بجھاتا ہے دریا، سارے بولیے، یوں تو سب کی پیاس بجھاتا ہے دریا، یوں تو سب کی پیاس بجھاتا ہے دریا، جو دریا کی پیاس بجھائے اسے عمر کہتے ہیں۔ جو دریا کی پیاس بجھائے اسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے خادم تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت اسلم۔ ہم سب کے ماں باپ قربان سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، ان کے خادموں پر، ان کے جانثاروں پر۔ آنکھوں میں آنسو اور روتے ہوئے پتہ کیا فرمایا؟ آج خاص طور پہ یکم محرم کے حوالے سے ان کی شہادت کا دن ہے، اور قدرتی آج جمعے کا مبارک دن بھی ہے۔ فَمَا لَظَنَنَّا، ہمارا یہ یقین ہے، ان عمر یموت ہمم بامر المسلمین، مسلمانوں کے غم نے ان کو دنیا سے لے جانے پہ ترتیب بنا دی۔ اتنا امت کا غم تھا کہ اندر سے جیسے انسان پھٹ نہیں جاتا، کٹ جاتا ہے، سینہ جل جاتا ہے، کلیجہ کٹ جاتا ہے، یہ کیفیت تھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اتنا امت کا غم، اتنا امت کا غم، اور ایسا نظام بنا دیا۔ فَكَانَ فِي وِلَایَتِهِ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو امارت مبارکہ تھی، ایسا مبارک نظام، وَلَا يَدَعُ، 5 بنیادی آپ کو واضح چیزیں جو ان کے مبارک دور میں نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر حکمران کو ان کو پڑھ کر سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور اس کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جہاں جہاں ہمارا بس چلتا ہے، اپنے گھر پہ چلتا ہے، اپنی فیکٹری پہ چلتا ہے، اپنے ادارے پہ چلتا ہے، اللہ ہمیں بھی وہاں پر یہ نظام قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 5 بنیادی چیزیں۔ سب سے پہلی چیز، وَلَا يَدَعُ فَقِيرًا فِي وِلَایَتِهِ إِلَّا أَعْطَاهُ، جو بھی فقیر، جو بھی ضرورت مند، فقیر سے مراد حاجت مند، جو بھی حاجت مند ہے اس کی حاجت کو پورا کیا جاتا تھا، جو جو اس کی ضرورت ہوتی تھی۔ نمبر 2، وَلَا مَدْيُونًا إِلَّا قَضَىٰ عَنْهُ دَيْنًا، جس کے اوپر جتنا بھی قرض ہے، کوئی بھی مقروض، اس کا قرض ادا کیا جا رہا ہے، کس کی طرف سے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایسا سسٹم بنایا کہ اس کا قرض ادا کیا جائے۔ تیسرے نمبر پہ، وَلَا ضَعِيفًا إِلَّا أَعَانَ، کوئی بھی ضعیف، کمزور ہے، اس کی معاونت کی جائے، اس کی مدد کی جائے۔ اور چوتھے نمبر پہ، وَلَا مَظْلُومًا إِلَّا نَصَرَ، کوئی بھی مظلوم ہے جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو اس کی نصرت اور مدد کی جائے۔ اور آخری بات 5ویں نمبر پہ، وَلَا ظَالِمًا إِلَّا مَنَعَهُ عَنِ الظُّلْمِ، جتنا بھی ظلم کرنے والا ہے اس کے ظلم کو روکا جائے، اس ظلم کا خاتمہ کیا جائے۔ تو یہ 5 بنیادی صفات آپ کو نظر آئیں گی اس خلافت کے اندر۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی جہاں جہاں ہماری حکومت چلتی ہے، اپنے گھر میں چلتی ہے، رشتہ داروں میں چلتی ہے، شہر میں اپنی کو فیکٹری ہے، سوسائٹی ہے، ہر جگہ یہ ہم سسٹم بنائیں دوست مل کر کہ ہم نے یہ 5 چیزوں کو لے کر چلنا ہے۔ بولیے انشاءاللہ۔ نمبر 1، سب سے پہلی کیا چیز ہے؟ کوئی بھی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو، سارے بولیے، کوئی بھی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ اور کوئی بھی مقروض ہے جس کے اوپر قرض آ گیا، اس کا قرض ادا کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پہ، بولیے انشاءاللہ، تیسرے نمبر پہ کوئی بھی ضعیف ہے، کمزور ہے، اس کی معاونت کرنی ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ کوئی بھی مظلوم ہے تو اس کے لیے ہم نے انصاف کا ذریعہ بننا ہے، اور کوئی بھی ظالم ہے تو اس کے ظلم کا خاتمہ کرنا ہے۔
جو آدمی ان 5 چیزوں کی نیت کر لے کہ میری حکمرانی میرے چند رشتہ داروں پر چلتی ہے، میری فیکٹری پہ چلتی ہے، میں وہاں پر یہ نافذ العمل کروں گا، اللہ اس کو رب کعبہ کی قسم جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ رب کی رحمتیں برکتیں نازل ہوئیں، اللہ اس کے بڑے اثرات، بڑے ثمرات، بڑے فوائد اللہ اس کو بھی عطا فرمائے۔ سارے بولیے انشاءاللہ اس کو نافذ کریں گے۔ اور اپنی ذات کو کیسے پیچھے رکھا؟ ایک مرتبہ بیوی کہہ رہی ہے گھر میں میٹھا بنانا ہے، میٹھا بنا بھی لیا، بڑے عرصے کے بعد میٹھا بنایا تو فرمایا کہ ما انا بذائقہ، میں اس کو کھانا تو دور کی بات ہے چکھوں گا بھی نہیں، حتی یحیی الناس، جب تک قحط کا زمانہ چل رہا تھا، جب تک 22 لاکھ مربع میل میں ہر بندہ پراپر کھانے کی ترتیب پہ نہ آ جائے، میں میٹھا کھانا تو دور کی بات ہے چکھوں گا بھی نہیں۔ یقین کریں جب یہ باتیں ہم ڈسکس کرتے ہیں، آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سناتے ہیں، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ کاغذی حد تک یہ باتیں ہیں، حقیقت میں یہ ہو نہیں سکتا۔ ان کا بیٹا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھل کھا رہے ہیں، روٹی گندم یہ بھی ایک اناج ہے، پھل بھی اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، ایک زمین سے نکلا ہوا اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ تو فرمایا تأکل الفاکہہ، تم پھل کھا رہے ہو، وہ امت محمد ہزلی، اور حضور کی امت کے اوپر فقر و فاقہ اور قحط چل رہا ہے، میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ اپنی ذات کے اوپر اتنی قربانی، اتنا کمپرومائز، اور پھر اللہ نے بڑے قدردان ہیں، وہ اسی لیے اللہ قرآن میں شکوہ کرتا ہے وما قدر اللہ حق قدری، تم نے ہر ایک کی قدر کر لی، جس کی کرنی چاہیے تو اس کی قدر کی نہیں۔ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ بڑے قدردان ہیں۔ انہوں نے یہ قربانیاں کی اور رب نے پھر ان کو کیا کیا عطا فرمایا وہ بھی سن لیں۔ پوری امت کے اندر آپ کو جو اسلامی کیلنڈر نظر آ رہا ہے، آج کیا ہے؟ یکم، سارے بولیے، اور آپ سے گزارش کروں گا آج یکم محرم ہے تو نیت کریں کہ ہم نے اسلامی مہینوں کے نام بھی یاد کرنے ہیں اور تاریخ کو بھی سامنے رکھیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام اس تاریخ کو سامنے رکھ کے گزارا کرتے تھے اپنی مبارک زندگی کو، تو کم از کم چلیں رائج ہماری دوسری ہو چکی ہے، لیکن یہ ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے، اسلامی مہینوں کے نام یاد ہونے چاہیے، محرم، صفر، آگے ربیع الاول، پھر ربیع الثانی، پھر جمادی الاول، جمادی الثانی، پھر رجب، شعبان، رمضان، رمضان لفظ نہیں ہے، رمضان، شہر رمضان، اور اس کے بعد شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ۔ ذی الحجہ سال کی انتہا اور محرم سال کی ابتدا۔ ذی الحجہ بھی قربانی یہاں سے شروع ہوتی ہے، ویسے تو ختم ہو رہا ہے سال، لیکن قربانی کی ابتدا جو اللہ نے کروائی اس مبارک خاندان کے جو چشم و چراغ تھے، اس مبارک خاندان کے جو بڑے تھے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے مبارک خاندان سے وہ قربانی کی ابتدا کی گئی کس مہینے میں؟ ذی الحجہ کے اندر، اور اس قربانی کا جو سلسلہ شروع ہوا اس کی انتہا کون سے مہینے میں ہو رہی ہے؟ محرم کے اندر، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کی صورت میں، اور یہ بھی چونکہ اسی خاندان کے ہی چشم و چراغ، اسی خاندان کے سرپرستوں میں سے، اور امام الانبیاء کے سسر بھی ہیں، اور سسر کا کیا رتبہ اور کیا مقام ہے وہ اللہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ ہماری امی جان، امی حفصہ، سب پڑھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ نے یہ ہماری اماں جان جو ہمیں ملی، یہ کن کی بیٹی ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو وہاں سے یہ مبارک سلسلے، رحمت، برکتیں نازل ہو رہی ہیں۔ تو قربانی کی ابتدا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے شروع ہوتی ہے، اور امام الانبیاء کے اس مبارک خاندان اور جو یہ عزیز و اقربا ہیں ان پہ آ کے ختم ہوتی ہے، اور اپنا تن من دن سب کچھ قربان کر دیا، لیکن
ظالم کا ساتھ دینا اس کو قبول نہ کیا، اس کو برداشت نہ کیا۔ ہم بھی اس بات کا، یہ محرم آتا ہے ہمیں کچھ نیت کروانے کے لیے آتا ہے، محرم قابل احترام بھی ہے، اور کچھ چیزیں جو حرام ہیں، جو اللہ نے منع کی ہیں، جو چیزیں اس کو زندگیوں سے نکالنے کے لیے، پیغام دینے کے لیے بھی آتا ہے کہ نکال دو، حرام کر دو۔ محرم، حرام، قابل احترام مہینہ بھی ہے، اور جو اللہ نے حرام چیزیں قرار دی ہیں اس سے نکلنے کی نیت اور عزم اور ارادہ بھی ہم سے کرواتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو اسلامی کیلنڈر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ کس نے ایجاد کیا؟ سیدنا بیت المال کا سسٹم، یہ جو آپ کو بتایا گیا 5 چیزیں کہ ہر فقیر کو عطا کیا جا رہا ہے، ہر ضرورت مند کو، اور ولا مدیونا الا قضا عنہ دینا، ہر مقروض کی پریشانی کا خاتمہ، ولا ضعیفا الا اعانا، ہر ضعیف کی معاونت، ولا مظلوما الا نصرا، ہر مظلوم کی مدد اور نصرت، اور ولا ظالما الا منعه عن الظلم، ہر ظالم کو ظلم سے روکنے کا نظام۔ یہ سارا ماحول کس نے بنایا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ایسے ہی جو آپ کو راستوں کے یہ سسٹم نظر آ رہے ہیں، یہ موٹر وے، یہ سڑکیں، یہ راستے، اس کی ابتدا اور ایجاد کس نے کی؟ سیدنا۔ آج کتنی سہولتیں ہیں راستوں، یہ راستوں کا نظام کس نے دیا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیا۔ ورنہ پہاڑوں میں سے یوں جایا جا رہا ہے، کوئی پتہ نہیں، ندی نالے میں سے گزر کے جانا ہے، کہاں سے جانا ہے۔ یہ راستوں کا نظام اللہ پاک نے پوری امت کے لیے جو آسانیاں پیدا فرمائی، وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی برکت سے عطا فرمائی۔ ایسے ہی بچوں کے لیے وظیفہ، آج کہتے ہیں بچے بوجھ ہیں، بوجھ نہ بنے۔ یہ جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ بچے کو بوجھ سمجھتا ہے، لیکن بوجھ کی بجائے بچے کی برکت سے اللہ کی رحمتیں، برکتیں بھی شامل حال ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی نظام یہ کہتا ہے کہ بچے کا وظیفہ بھی دیا جائے۔ یہ انہوں نے سلسلہ شروع کیا۔ ایسے ہی ہر جو بھی خاتون امید سے ہوتی، پہلے کیا معاملہ ہوا کہ بچہ آئے گا تو پھر دودھ پینا چھوڑ دے گا تو پھر اس کو وظیفہ ملے گا۔ میں نہیں، کئی خواتین نے دودھ پہلے چھڑوا دیا کہ تاکہ وظیفہ شروع ہو جائے، فرمایا نہیں، دودھ کو بھی چھوڑو، اللہ امید جب عطا فرما دے تو ان کی معاونت، مدد، جو ضرورت ہے وہ پوری کرنا شروع کر دیجیے۔ اور حتیٰ کہ آج جو یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ظلم، دہشت گردی، اللہ کی قسم جتنا اسلام امن کا پیغام دیتا ہے کہ امام الانبیاء جنگ کا جب حکم دے رہے ہیں کہ جنگ کرنی ہے تو وہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ ولا لا تقتلوا ولیدا ولا صبیا ولا امرأة ولا شیخا فانیا، نہ کسی بزرگ کو تکلیف پہنچنی چاہیے، نہ کسی معصوم بچے کو، نہ کسی عورت کو، نہ ہی کسی عمارت کو، ولا تقطعوا شجرۃ، حتیٰ کہ درخت کے پتے تک متاثر نہیں ہونے چاہیے۔ یہ جنگ پہ جا رہے ہیں یا کسی ولیمے پہ جا رہے ہیں، فنکشن پہ جا رہے ہیں؟ ذرا اندازہ تو کریں، یہ جنگ کی ہدایت ہو رہی ہے۔ حضرت عمر کیا فرمایا کرتے تھے؟ کیونکہ اسلامی حکومت کے اندر غیر مسلم بھی رہ رہے ہیں، لکم دینکم ولی دین، ہر ایک کا اپنا اپنا مذہب، لیکن اسلامی نظام چلانا ہے۔ فرمایا کرتے تھے انا احق من وافا بذمتی، جو میرے ذمے میں ذمی کہتے ہیں جن کو ہم آج اقلیتوں کا لفظ، منارٹی کا لفظ جو بولتے ہیں، دین نے کیا مبارک نام دیا اس کا؟ ذمی کا کیا مطلب؟ کہ ہمارے ذمہ داری میں آتے ہیں۔ ذمی کا کیا مطلب؟ ہماری ذمہ داری میں آتے ہیں، ان کی جان کی حفاظت، ان کے مال کی حفاظت، ان کی عزت کی حفاظت۔ اور سیدنا عمر فاروق یہ فرمایا کرتے تھے انا احق من وافا بذمتی، میں سب سے زیادہ اس کا حقدار ہوں، اور یہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں ذمی جو غیر مسلم ہیں، اقلیتیں ہیں، منارٹی ہیں، ان کو پورے حقوق دیے جائیں۔ یہ عمر سے اللہ پوچھے گا، لہذا میں ہر طرح سے ان کا خیال رکھوں گا۔ اور ایک اور خوبصورت بات آپ سن کے حیران رہ جائیں گے، ہر چیز کا ایک نظام بنایا، سسٹم بنایا۔ کیا سسٹم بنایا؟ کہ ایک عام آدمی غلطی کرے گا
اس کی سزا ہے مثال کے طور پر 10 کوڑے۔ اگر کوئی میرا تعلق والا یا میرا رشتہ دار کو غلطی کرے گا تو اس کو پڑیں گے 20 کوڑے۔ ایک جو اس نے اصول توڑا اس کی سزا، اور دوسرا اس نے میری قرابت کا کوئی خیال نہیں رکھا اس کی سزا۔ یہ عادلانہ نظام ایسے نہیں بنتے۔ سب سے پہلے اپنی ذات کو لے کے آئے۔ فرمایا کرتے تھے قوتی وقوت اہلی کقوت اہل قریش، جتنا ایک عام پبلک میں سے کسی بندے کو گھر کا خرچہ چاہیے میں بھی بیت المال سے اتنا ہی لوں گا، نہ کم، لیس باغناہم ولا بافقرہم، نہ اتنا کہ میرے گھر میں زیادہ راشن آ جائے، نہ اتنا کم کہ گھر کا نظام ہی نہ چلے، بلکہ اتنا کہ جتنا ایک عام پبلک میں سے کسی کو ضرورت ہوتی ہے اور اس سے گھر کے اخراجات چل سکتے ہیں، اتنا میں لوں گا، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ معاملات میرے عزیزو کر کے جب بتائے تو اللہ نے اربع عناصر کے اوپر جو حکومت عطا فرمائی۔ اربع عناصر کہتے ہیں 4 چیزوں کو جس سے یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے: آگ، پانی، ہوا اور مٹی۔ آگ کا لاوا نکل آتا ہے تو حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آپ اس آگ جہاں سے نکلی ہے اس کو وہاں پر جا کر بند کر کے ہیں۔ تو جیسے بکریوں کو نہیں ہانکا جاتا، آگ کو تو ایسے کیسے تک ایسے چلو، آگ کو ایسے کرے، آگ تو ایسے آتی ہے۔ آگ ادھر لاوا پہاڑ سے نکلا، اتنی جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے، ابھی تک اس کا کوئی حل نہیں آیا۔ وہ لاوا نکلا اور اس کو یوں کہہ رہے ہیں کہ چل واپس، ہم پانی کو واپس نہیں کر سکتے، وہ لاوے کو واپس، اور جہاں سے نکلا تھا اسی جگہ جا کر کوئی پتھر رکھ دیا۔ مدینہ منورہ میں زلزلہ آتا ہے، کوڑا پکڑا اور یوں زمین پہ مارا، تو کیا کہا؟ اسکنی یا ارض انی عادلہ، کیا میں تیرے اوپر عدل نہیں کر رہا؟ کیا ہو گیا تجھے؟ خاموش ہو جا۔ وہ دن اور آج کا دن مدینہ پاک میں زلزلہ نہیں آیا۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ ایک جنگ میں تشریف لے گئے، دشمن اس طرف سے آ رہا تھا اور وہ ادھر دیکھ رہے تھے، تو وہاں سے بیٹھ کر آواز دی، جیسے آج ہم یہاں سے فون کریں تو کراچی تک آواز، مکہ مدینہ پاک تک آواز پہنچ جاتی ہے، تو اللہ جیسے آج اس کے ذریعے، اسباب کے ذریعے، تو اللہ قادر ہے کہ اس آواز کو بھی ویسے پہنچا دے۔ انصاریہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ہی اپنا رخ پہاڑ کی طرف کیا، جو حضرت عمر کی ڈائریکشن تھی، اللہ پاک نے ہمیں فتح اور نصرت عطا فرما دی۔ اور آخری چیز 4 اربع عناصر میں آگ، پانی، ہوا اور مٹی۔ مٹی کا بھی بتا دیا، آگ کا بھی بتا دیا اور ہوا کا بھی۔ اب آ گیا پانی کا معاملہ۔ تو پانی کے بارے میں وہ کیا شعر ہے؟ یوں تو سب کی پیاس بجھاتا ہے دریا، یوں تو سب کی پیاس بجھاتا ہے، اور جو دریا کی پیاس بجھائے اسے عمر۔ سارے بولیے، جو دریا کی پیاس بجھائے اسے عمر کہتے ہیں، سب پڑھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ دریائے نیل، ہر سال وہاں پر ایک نوجوان خوبصورت لڑکی کو تیار کر کے بیچ میں ڈالا جاتا، پھر پانی چلتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا اس بات کا تو خط لکھا اور کیا کہا؟ من عبداللہ عمر، اللہ کا بندہ عمر، من عبداللہ عمر، عبداللہ عمر کو پیغام بھیجا، کس کی طرف سے؟ الی امیر المومنین الی نیل مصر، دریائے مصر کی طرف۔ اما بعد، یہ لیٹر لکھا جا رہا ہے کس کے نام؟ پانی کے نام، دریا کے نام۔ فَإِن كُنْتَ تَجْرِي مِن قِبَلِكَ، اگر تو اپنی طرف سے چلتا ہے تو فَلَا تَجْرِي، تو تجھے جاری ہونے کی، پانی جاری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو نہ چل۔ وَإِنَّمَا وَإِن كَانَ اللَّهُ يُجْرِيكَ، اور اگر تجھے اللہ چلا رہا ہے، فَأَسْأَلُ اللَّهَ أَن يُجْرِيَكَ،
تو پھر ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں تجھے جاری کرے، اسأل اللہ الواحد القہار ان یجریک، ہم اس اللہ جو اکیلا اور ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے اس کے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تجھے چالو کرے۔ وہ دن اور آج کا دن اس دریا کا پانی کم نہیں ہوا، کبھی قحط نہیں پڑا ہوا، کہاں خشک نہیں ہوا۔ یہ تھے۔ آج تو ہماری حکومتیں اپنے گھروں پر نہیں ہیں، جن کے لیے خون پسینہ ایک کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے رب، صرف ایک چیز آج نیت کر کے جائیں کہ ہم نے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے۔ بولیے انشاءاللہ۔ کیسے کرنا ہے؟ فرمایا جو اللہ کے آگے روتا ہے نا اس کو کہیں نہیں رونا پڑتا، اور جو اللہ کے آگے نہیں روتا اس کو در در پہ رونا پڑتا ہے۔ اگلا اصول، جو اللہ کے آگے روتا ہے اس کو کہیں نہیں رونا پڑتا، اور جو تہجد میں روتا ہے، یہ ذرا جملہ آپ بھی دہرا دیجیے، جو سارے بول رہے ہیں، جو پھر ہر وہ شخص روتا ہے جو اس کو رلاتا ہے۔ پھر وہ ہر وہ شخص روتا ہے جو تہجد میں جس نے رونا سیکھ لیا نا، میرے عزیزو، اب اس کو کوئی مسئلہ نہیں، اس کے سارے مسئلوں کا حل ہو چکا ہے۔ کون کون نیت کرتے ہیں کہ ہم بھی انشاءاللہ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ محرم الحرام میں ہم خاص طور پر نیا سال کا آغاز ہے، نیت کریں کہ ہم نے اس سال کو پچھلی پوری زندگی کے سالوں کی نسبت سب سے قیمتی بنانا۔ بولیے انشاءاللہ۔ پتہ نہیں یہ سال پورا دیکھنا نصیب بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، پتہ نہیں 10 محرم بھی یہ جمعے کی نماز پڑھنی بھی نصیب ہوتی کہ نہیں ہوتی، اگلی بات سننی بھی، لیکن نیت تو کرنا۔ جو نیت کر لیتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو نیت کرتے ہیں سارے کس بات کی؟ کہ اس سال کو پچھلے سالوں کی نسبت ہم نے سب سے قیمتی بنانا ہے۔ کیسے قیمتی بنانا ہے؟ رات ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ زیادہ سوئیں گے نا تو پھر تہجد میں اٹھ سکیں گے نہیں میرے عزیزوں۔ جس کو اللہ توفیق دیتا ہے نا تو وہ آدھے گھنٹے کے بعد بھی اٹھ جاتا ہے، اور جس کو توفیق نہ ملے تو وہ 10 گھنٹے سو کے بھی، سارا دن بھی سو رہا ہے، رات کو بھی سو رہا ہے، لیکن توفیق نہیں ملتی۔ اور یہ عموماً تکلیف اللہ پتہ، یہ توفیق اللہ پتہ کس سے چھین لیتے ہیں؟ جو دوسروں کی خامیاں دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ یہ میرے ساتھ تہجد میں اٹھ کے بات چیت کرے۔ آج بڑا سا کراس لگا دیں، وہ اوپر کونے سے لے کے اس کونے تک یوں کیا کراس لگا دیں۔ آج کے بعد کسی کی کمی کو، سارے بولیے آج کے بعد کسی کی کمی کو، بولیے انشاءاللہ۔ کمی دیکھنی ہے تو کس کی دیکھنی؟ اپنی ذات کی کمی دیکھنی ہے۔ رات تہجد میں کون کون اٹھنا چاہتا ہے؟ کون کون چاہتا ہے مجھے پکی پکی توفیق مل جائے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اتنا کچھ جو کر کے جا رہے ہیں، کیسے کر کے جا رہے ہیں؟ ذرا تعریف۔ ان کے گھر میں خاتون آتی اور وہ ان کے لیے مصلی بچھاتی ہیں تو سارا آنسوں سے تر ہوا ہوتا ہے، مصلی بھیگا ہوتا ہے، تر۔ وہ عورت جو آئی وہ سمجھ رہی کہ شاید کسی ناپاک چیز کی وجہ سے تر ہوا ہے، مصلی بچھایا نا تو وہ تر تھا، تو اس نے اٹھانے کی کوشش کی، عمر کی بیوی نے دوبارہ بچھا دیا۔ تو میں بہن یہ کسی ناپاک چیز کی وجہ سے گیلا نہیں ہوا، بلکہ امیر المومنین رات تہجد میں روتے رہے، ان کے آنسوں سے تر ہوا۔ میرے عزیزو، جو رب کے سامنے تہجد کے وقت روتا ہے پھر اس کو جو رلاتا ہے وہ خود رل جاتا ہے۔ اس قاعدے کو ہم سمجھ دیں، اللہ سے مانگیں کہ اللہ مجھے توفیق دے دے، اس قابل نہیں ہوں۔ تو جو چاہتا ہے کہ میں تہجد 12 مہینے پڑھوں، اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ دوسروں کی کمیاں دیکھنا چھوڑ دے۔ کون کو نیت کرتے ہیں میں آج کے بعد کسی کی کمی نہیں دیکھوں گا، یا اللہ جو پیچھے دیکھ لیے معاف کر دے۔ دوسرے نمبر پہ جس کا پروگرام ہے کہ میں تہجد پڑھوں، وہ مغرب کے بعد یا زیادہ سے زیادہ عشاء سے پہلے کھانا کھا لے۔ جو عشاء کے بعد کھانوں کو لے کے جا رہے ہیں، آپس کی بات ہے، اس کا کوئی موڈ نہیں ہے کہ میں نے تہجد میں اٹھنا ہے۔ دعوت آ گئی ہے، کوئی ایسا معاملات سو ہو جاتے ہیں، ہمارا معاشرہ ہی اس ترتیب پہ چل پڑا ہے کہ رات دیر تک ہلکا پھلکا کوئی دودھ 2 گھونٹ پی لیے، کوئی پھل لے لیا، کوئی میٹھا لے، کھانا جو ہم نے کھانا نا وہ کب کھانا ہے جی؟ عشاء سے۔ کون کو نیت کرتے ہیں کہ میں انشاءاللہ، اور ہاتھ جوڑ کے ترلا ہے
جب سورج غروب ہوتا ہے نا تو اس فتنے کو بھی غروب کر دیا کرے. اس فتنے نے پکڑ کے ماں باپ کے رشتے کو بھی تباہ کر دیا, میاں بیوی کے رشتے کو بھی تباہ کر دیا. توجہ باقی چھوڑ دے, اس میں کیا کیا غلط کام ہے اس کو چھوڑ دے, کیا اچھے کام ہے اس کو بھی چھوڑ دیں, لیکن اس نے توجہ ہی ختم کر دی ہے. میاں بیوی کی محبت ختم, اولاد والدین کی محبت ختم, دوستوں کی محبت ختم, قرآن کے ساتھ جو تعلق تھا وہ ختم, ہر چیز ختم ہی ہوتی جا رہی. حتیٰ کہ نماز پڑھتے ہی سلام پھیرتے ہی کیا کس کو دیکھتے ہیں ہم؟ جیسے قبولیت کے میسیج اسی پہ آ رہے ہیں, بلکہ قبولیت کا بیڑا غرق کروا رہے ہیں اس کو دیکھ دیکھ کر. کون کون نیت کرتے ہیں کہ سورج غروب ہوتے ہی اس کو بھی نیت کر لو؟ اگر میں آپ کو قسم اٹھا کے کہوں تو جھوٹ نہیں ہوگا. یہ دیکھ رہے ہیں آپ, اس کو کیا کہتے ہیں؟ جولی. آپ جولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں دیں گے, اور خاص طور پہ بچے جب تک 15-20 سال کے نہیں ہو جاتے اس کے قریب نہ آنے دیں. ان کو فٹ بال میں مصروف کریں, ان کو جو کھیل کھیل سکتا ہے نا بچہ, جو شریعت نے جائز قرار دی ہے, سوئمنگ جا سکتا ہے, جم جا سکتا ہے, خود آپ ساتھ مل کر بیڈمنٹن کھیل سکتے ہیں, کرکٹ, جو آپ کو سمجھ آتا ہے. بچے تھکے ہوئے بستر پہ آئیں گے سو جائیں گے. ہوتا کیا ہے کہ بچے سارا دن اس پہ بھی تھکتے ہیں اور بستر پہ آ کے بھی تھکتے ہیں. ایک ڈاکٹر صاحب نے مریض کو کہا کہ تم نے 2 گھنٹے فٹ بال کھیلنا, تمہاری جو صورتحال ہے نا تو اس سے یہ ٹھیک ہو جائے گی. واپس آیا دوستوں کے بعد ڈاکٹر کے پاس, کہنے لگا جی کوئی فرق پڑا؟ کہتے جی بالکل فرق نہیں پڑا, الٹا اور بیمار ہو گیا. کہا آپ کو کہا تھا فٹ بال کھیلو, کھیلا؟ کہا آپ نے 2 گھنٹے کہا تھا, میں 4 گھنٹے کھیلتا ہوں. کہا کون سی گراؤنڈ میں جاتے ہو, میں ذرا دیکھوں. آپ کہتے گراؤنڈ میں نہیں, میں اس پہ کھیلتا ہوں. چھوٹا بچہ, ماں اس کی پرچے چیک کری, اسکول کی ٹیچر, تو ایک اس میں سے پرچہ اس کے اپنے بچے کا جب آیا تو دیکھ کے رونا شروع ہو گئی. کہا پوچھا کیا ہوا؟ خامد نے کہا خود ہی پڑھ لو. پڑھا تو وہ بھی رونا شروع ہو گیا. لکھا تھا بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ تو بچہ کہہ رہا ہے میں بڑے ہو کے اسمارٹ فون بنوں گا. بڑے ہو کے کیا بنوں گا جی؟ کیونکہ میرے ماما بابا اس کو بڑا وقت دیتے ہیں, اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں, اس کو پوری توجہ دیتے ہیں. کاش میں بھی اسمارٹ فون بن جاؤں, میرے ماما بابا کو مجھے پیار تو ملے گا. وہ کیا منہ دکھائیں گے کل قیامت میں اللہ کو؟ کتابوں میں لکھا ہے لیس الیتیم من انتہا ابواہ وخلفہ ذلیلا. یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ دنیا سے چلے جائیں, یتیم تو وہ ہے کہ جن کے ماں باپ کے پاس بچوں کے لیے وقت نہیں. جہاں آپ 5,000 کما رہے ہیں, آپ 2,000 کما لیں, آدھے سے بھی کم. یقین کریں بچوں کو چٹنی کے ساتھ روٹی کھلا دیں, لیکن اپنی پوری توجہ, پوری صلاحیت جو آپ اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے, دنیا کے سارے استاد مل کے نہیں کر سکتے. جو آپ کے اندر اللہ نے درد قرآن فکر رکھی ہے وہ کسی میں ہو نہیں سکتا. اور ہم ہی اگر سارا دن پیسے کمانے کی مشین اور رات کو جو ہے نا وہ موبائل چلانے کی مشین, تو پھر بچوں کو توجہ کہاں سے دیں گے؟ کون کون نیت کرتے ہیں جی کہ ہم نے مغرب کے ٹائم کوشش کرنی ہے زیادہ سے زیادہ عشاء تک اس مصیبت خانے کو بند کر دینا؟ بولیے انشاءاللہ. اور رات کا کھانا کب کھانا ہے جی؟ انشاءاللہ. اور رات اٹھنا کب ہے انشاءاللہ؟ تہجد آج کل 2:15 کے قریب وقت ختم ہو رہا ہے, تو کم از کم 2:30 بجے 2:45 تک بھی اٹھ جائیں, تہجد پڑھیں, تلاوت کریں. اور عشاء کے فوراً بعد 1 گھنٹہ آپ کا سونا روٹین میں 3-4 گھنٹے سونے سے بھی زیادہ اہم ہے. یہ شمسی قمری جو نظام ہے اس کے حساب سے بھی میں عرض کر رہا ہوں. نیت کرتے ہیں سارے. یہ سارا کچھ توفیق کیسے ملے گی کہ دوسروں کی کمیاں دیکھنا چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے.